جب مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، جب عرب جو کفر کے نظام میں، جو جہالت میں غرق ہوئی پڑی تھی، تباہ ہوئی پڑی تھی، حضور علیہ السلام نے جب ان کو ایک قوم بنایا نا، ایک قوم بنایا، قوم، تو وہ ابھر کر ساری دنیا پر پھیل گئی اور ساری دنیا پر چھا گئے تھے۔ آج ہم سارے اگر ایک قوم بن جائیں، مسلمان ایک قوم بن جائیں، تو یاد رکھیے آج ہم بھی دوبارہ سے ابھر سکتے ہیں، دوبارہ سے ساری دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں، دوبارہ سے ساری دنیا پر اسلام کا نظام نافذ کر سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ خود کے اوپر اسلام نافذ کرنا نہیں چاہتے، ہم باقیوں کو سمجھاتے ہیں، ہم خود اسلام سے دور ہیں، دوسروں کو اسلام کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، آپ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، آپ اسلام کی جانب آ جاؤ، مگر ہم خود اسلام سے دور ہیں۔ ہمارے اوپر ہمارے محلوں کی مثالیں لے لیجیے، ہمارے اپنے معاشروں کی مثالیں لے لیجیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے محلوں کے اندر ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی موجود ہے، کیبل موجود ہے، مگر ہم اس کا استعمال کیسا کر رہے ہیں؟ نیٹ موجود ہے، موبائل موجود ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ موجود ہے، ہم اس کا استعمال کیسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا استعمال دین کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا استعمال جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے ہم ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہودیوں کا ایک گروہ ہے، فرقہ ہے، جنہیں حریتی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے اوپر ٹیکنالوجی کو حرام سمجھتے ہیں، موبائل چلانا حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی ایجاد ہے، اس سارا کچھ ان کا ایجاد ہے۔ وہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں، اور مسلمان ایک ہم ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر ایسے لازم کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارا 1 منٹ کی دوری بھی ہوگی تو ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے ہماری موبائل سے دوری ہوئی تو ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اگر ہماری موبائل سے، ٹیکنالوجی سے، نیٹ سے دوری ہوئی تو ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ذات ذی وقار یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں ہمیں غافل کرنے کے لیے ہیں، یہ جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ہمیں غافل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم آج سے اس کا مثبت استعمال کرنا شروع کر دیں تو یاد رکھیں ہم لوگ دوبارہ اسلام کو اس ساری دنیا کے اوپر نافذ کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت بھی اسی بات کی ہے، اسلام نافذ ہو۔ جب اسلام نافذ ہوگا، یاد رکھیے ہم اور آپ سب سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اسلام کے نافذ کرنے میں ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا فرمائے۔ آمین۔